ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی نشست میں دعا کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں ذکر ہوئی تھی، انہی میں دعا کی قبولیت کے اوقات اور جگہوں کا بھی ذکر آیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کی محفل میں یہ ذکر ہوگا کہ کن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں میں قبول ہوتی ہیں اور کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اس کا خیال رکھا جائے کہ جو یہ بتایا گیا کہ ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے وقت میں قبول نہیں ہوتی، یا یہ کہا جائے کہ ان جگہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان جگہوں کے علاوہ دوسری جگہوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ ان وقتوں میں اور ان جگہوں میں دعا کی قبولیت کے اندر اثر بڑھ جاتا ہے اور قبولیت کے جو ہے وہ کا زیادہ جو ہے اس کے اندر معاملہ رہتا ہے، تو ان اوقات کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا یہاں پر کہ آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان علی رحمۃ و رضوان نے 36 وقتوں کا ذکر کیا، ان 36 وقتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے اس پر 9 جگہوں کا اضافہ کیا، تو کل یہ 45 اوقات ہو گئے۔ ان میں سے پہلا ہے شب قدر۔ شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب قدر کب ہے اس کا تعین تو نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا یہی مذہب ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کہتے ہیں۔ دوسرا وقت روز عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ اب چاہے کوئی حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، عرفات میں دعا کرے یا عرفات کے علاوہ کہیں اور دعا کرے، عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا ہے ماہ رمضان المبارک، پورا رمضان دعاؤں کی قبولیت کا موسم ہوا کرتا ہے۔ پھر شب جمعہ، جمعہ کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روز جمعہ، جمعہ کے دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر ٹھیک آدھی رات، یعنی آپ رات کے 2 حصے کریں گے تو جو رات آدھی ہو جاتی ہے، ٹھیک آدھی رات، اس وقت میں تجلی خاص ہوا کرتی ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر سحر، سحر کا مطلب ہے رات کے آپ 6 حصے کریں، جیسے اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آپ دو گھنٹے کا ایک حصہ کریں گے۔ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 حصے کریں گے، تو 10 گھنٹے کے بعد میں وہ 6واں حصہ شروع ہو جائے گا، تو 6واں حصہ جو رہتا ہے سحر کا وقت، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے ساعت جمعہ، یعنی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا ہے، اور یہ گھڑی کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے جس پر زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے، اور زیادہ تر محققین نے، اکابرین علماء کرام نے جو وقت بتایا ہے، جمعہ کے دن قبولیت کی جو ایک خاص گھڑی رہتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرتی ہے اور تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے ٹھیک پہلے کا وقت۔ یہ وقت جو ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، اور اس وقت کا ہمارے اکابرین بڑا خیال رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی اس سلسلے میں روایتیں منقول ہیں، اور میں نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول بھی یہاں پر نقل کیا تھا کہ آپ اس وقت کا بڑا خاص خیال رکھا کرتی تھی، اور اس وقت کے اندر دعاؤں کی قبولیت خاص طور پر ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ایک قول ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ
امام جمعہ کے دن ممبر پر جب بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی جو نماز پڑھی جاتی ہے امام کے سلام پھیرنے تک، سلام پھیرتا اس وقت تک، یہ جو بیچ میں جو وقت رہتا ہے یہ قبولیت کا وقت رہتا ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے امام جب ممبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد میں کوئی بھی بات چیت کرنا، کلام کرنا منع ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اب اگر دعا کریں گے تو وہ دعا دل ہی کے اندر کی جائے گی۔ پھر ایک خاص وقت دعا کی قبولیت کا ہے بدھ کا دن ظہر اور عصر کے درمیان، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے اس کے بارے میں وہ واقعہ وغیرہ بھی بیان کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت میں دعا فرمائی تھی خاص طور سے۔ اور اگر یہ بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان کی دعا اگر مسجد فتح میں کی جائے، جو مدینہ منورہ کی ایک مسجد ہے، پہلے تو ان نجدیوں نے اس کو لاک کر کے رکھا تھا، اب تو کھول دیا ہے، اور وہاں پر جا کر کے اگر دعا کی جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی مسجد میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان جو دعا کی تھی اللہ نے قبول فرمائی تھی، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر مسجد کو جاتے ہوئے، یہ مسجد میں آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان کے وقت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اذان کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تکبیر کے وقت، نماز کی جب تکبیر ہوتی ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اذان ہونے کے بعد سے لے کر اقامت تک جو بیچ میں جو وقت رہتا ہے یہ بھی دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور 14واں مقام وقت وہ ہے جب امام وللضالین کہے تو اب دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جب وللضالین کہے تو آپ دعا کرنے لگ جائیں، مطلب وہاں پہ جو ہم آمین کہتے ہیں نا، یہ آمین بھی دعا ہی ہے، اور یا پھر اس وقت دل کے اندر دعا کر لیں، دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں 5 خاص اوقات دعا کی قبولیت کے، فرض نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے، تو 5 نمازوں کے اندر جب فرض سے بندہ فارغ ہو جائے اس وقت دعا کی جائے۔ بلکہ یہ فرض کی تخصیص نہیں ہے، ہر نماز کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن فرض کے اندر ایک خصوصیت ہے اس لیے یہاں پر اس کو بیان کیا گیا۔ پھر 20واں وقت ہے سجدے میں، سجدے میں بندہ جب سر رکھتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو۔ پھر 3 مقام قرآن کی تلاوت کے، ایک تو قرآن کی تلاوت جب آپ کر کے فارغ ہو جائیں تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آپ توجہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سن کے فارغ ہو گئے، اب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور قرآن مقدس جب مکمل ہو جائے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے جس نے قرآن ختم کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تو ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے اس وقت خاص اہتمام کا، ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا قرآن کے ختم کے وقت میں دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو 2 وقت ہیں دعا کی قبولیت کے، اب آج کل یہاں پر تو موجود نہیں ہے۔ ایک تو جب جہاد کے وقت میں مسلمان صفیں باندھ دیتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر جب کفار سے لڑائی ہوتی ہے اور معاملہ بہت گرم ہو جاتا ہے اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں پہ جہاد کا اذن ہے وہاں پر ہے۔ پھر آب زمزم پینے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے، یعنی بندہ جس نیت سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث، حضرت ابو ذر والی حدیث بھی وہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ظہور اسلام سے پہلے میں مہینہ بھر جو ہے نا صرف زمزم پی کر کے مکہ میں پوشیدہ رہا۔ جب اسلام کا خوب غلبہ نہیں ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، 1 مہینہ تک صرف زمزم پی کر کے میں رہ گیا، نہ کچھ کھانے کو ملتا تھا، لیکن وہی زمزم میرے لیے سب کچھ ہو جاتا تھا اور مجھے کوئی بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بندہ جس نیت سے پیتا زمزم اسی کے لیے ہے۔ اور پھر 27واں وقت جب روزہ افطار کرے، افطاری کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ماہ رمضان چل رہا، یہ موقع ہمیں ملا ہوا، بڑا وہ متبرک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعا رد نہیں فرماتا۔ پھر بارش برستے وقت، جب بارش برستی ہے نا وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب مرغ اذان دے، مرغ جب بانگ لگاتا ہے، حدیث پاک میں ہے
کہ یہ بھی اوقات قبولیت میں سے ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے بولتا ہے مرغ، اور ملائکہ رحمت کو دیکھ کر کے بولتا ہے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فضل مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت میں یہ دعا کرتا ہوں، یا ذا الفضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسألک من فضلک العظیم، یعنی اس وقت اللہ کا فضل مانگا کرو کیونکہ میرے آقا نے فضل مانگنے کا حکم دیا ہے۔ پھر 30واں وقت ہے مجمع مسلمین، جب مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں نا تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں ان میں ایک ضرور اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یوں ہی ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل، اب جیسے اس وقت یہ ذکر چل رہا ہے، دین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی مجلسوں میں بھی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ صحیح حدیث پاک میں ہے کہ ایسے وقت میں دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں ایسے وقت میں۔ اور پھر ایک 32واں وقت ہے جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو مسلمان میت کے پاس میں بیٹھ کر کے جو دعا کی جاتی ہے، خاص طور سے جب اس کے انتقال کے بعد میں اس کی جب آنکھیں بند کی جاتی ہیں تو آنکھیں بند کرتے وقت میں جب دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں پر بھی حدیث پاک میں آیا کہ اس وقت نیک بات زبان سے نکالو، کیونکہ جو بھی تم اس وقت کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو وہاں پر میت کے پاس میں بیٹھ کر کے فالتو بات کرنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کیونکہ اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور ایک خاص وقت ہے رقت قلب کا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے معمور ہوتا ہے، اس کا رونے کا دل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رقت قلب یعنی دل کا نرم ہو جانا، یہ اس وقت کو غنیمت جانو، یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور جب رحمت کا وقت ہے تو اس وقت دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ اور پھر سورج ڈھلتے وقت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اس وقت بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بندہ جب رات میں سو گیا اور سونے سے جاگتا ہے نا تو جاگ کر کے جو دعا کرتا ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات کو سوتے سے جاگے پھر یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد میں اللہ مغفر لی کہے تو پھر جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ نماز کو بھی قبول فرماتا ہے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی قل واللہ شریف سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بھی دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے، یہ کل 36 جگہ وہ ہیں جس کو اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے بیان کیا۔ اس کے بعد میں 9 دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ ایک رجب کی چاند رات، چاند رات رجب کی جب آتی ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ شب برات یہ بھی دعا کی قبولیت کی رات ہوا کرتی ہے۔ شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ، یعنی ابھی جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو لوگ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ عید الاضحیٰ بقرعید کی جو شب ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی رات ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی رات کی پہلی تہائی، یعنی رات کے آپ 3 حصے کریں تو پہلا ایک حصہ جب گزر جائے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور رات کا پچھلا تہائی آخری تہائی، یعنی 3 حصے کریں 2 حصے گزر جائیں آخری حصہ جب بچ جائے یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اذان کے وقت میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تو حی علی الفلاح کے بعد میں بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ایک مقام آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو سورہ انعام جب پڑھیں تو سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک جگہ ایک ساتھ میں 2 جگہ آیا ہوا ہے، یعنی جب یہاں پر پہنچے مثل ما اوتی رسول اللہ، اس کے بعد میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہاں پہ 2 مرتبہ جو لفظ اللہ ہے ان دونوں کے بیچ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سورہ انعام کے اندر بندہ اس وقت میں دعا کرے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر جو اصحاب بدر کے نام ہیں، جب بخاری شریف پڑھتا پڑھتا بندہ وہاں پہ پہنچے تو اس وقت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کل 45 اوقات میں نے بتائے، ان 45 وقتوں کو اگر آپ خیال میں رکھیں اور ان کے اندر خاص طور سے دعا کا اہتمام کریں تو جو دعائیں آپ کی
قبول نہیں ہوئی ہیں، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان وقتوں کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ یہ تو میں نے وقتوں کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد میں دعا کی قبولیت کے مکانات، اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کے 21 مقامات ذکر کیے اور آپ کے والد محترم نے 23 مقام، کل 44 مقام ہوئے۔ لیکن اب مسئلہ اس میں یہ ہے، ان میں سے زیادہ تر دعا کی قبولیت کے جو مکان ہیں، جو جگہ ہیں، وہ یا تو مکہ شریف میں ہیں یا مدینہ شریف میں ہیں یا بغداد شریف میں ہیں، اور باقی جگہوں میں تو بہت کم ہے۔ لیکن میں ان کو اس لیے ذکر کر دیتا ہوں، حج یا عمرہ کے لیے بندہ جائے یا پھر دل میں تڑپ پیدا ہو، وہاں پہ آنا جانا رہتا ہے تو موقع ملے تو وہاں پہ دعائیں کرے، اور کچھ اور بھی مکان جو یہاں پر بھی ہمیں میسر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا جو مقام اور جو مکان ہے وہ ہے مطاف، جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، مسلمان جہاں پہ طواف کرتے ہیں حرم شریف میں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا ہے ملتزم۔ ملتزم کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود اور باب کعبہ یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ وہ اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے نا، یہاں پر لپٹ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں جب چاہوں جبریل کو دیکھ لوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمت علیہا، یعنی میں نے جبریل امین کو یہاں پر دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے لپٹ کر کے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر ہے مستجار، یعنی خانہ کعبہ میں جو 4 رکن بنے نا، تو رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان میں جو ملتزم کے سامنے کی جو دیوار میں جو جگہ ہے، یہ جو ہے وہ جگہ مستجار، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایسے ہی داخل خانہ کعبہ، یہ تو ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کرم فرما دے، خانہ کعبہ میں اگر جانے کا موقع مل جائے تو وہ قبولیت کا ایک مقام ہے۔ اور زیر میزاب بندہ اگر جائے خانہ کعبہ کے پاس میں، تو میزاب رحمت جو سونے کا پرنالہ لگا ہوا، اس کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر حتیم، یعنی جو خانہ کعبہ کی تعمیر سے جو جگہ چھوٹ گئی تھی، یہ گول دائرے کی شکل میں بنا ہوا ہے میزاب رحمت کے نیچے، وہ بھی اصل میں خانہ کعبہ ہی کے اندر کا حصہ ہے، تو اس جگہ پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حجر اسود، حجر اسود کے پاس بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر رکن یمانی، رکن یمانی جو ایک خانہ کعبہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو خاص طور سے طواف کرتے وقت میں جب وہاں سے گزریں تو وہاں پر دعا کرنا چاہیے۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے کی طرف بھی بندہ دعا کرے، وہاں پر بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر جو زمزم شریف کا کنواں ہے، اس کے پاس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صفا، اسی طرح مروہ، ان دونوں جگہوں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بار بار وہاں پہ تو موقع ملتا ہے صفا مروہ پہ دعا کرنے کا۔ پھر مسعی، یعنی صفا و مروہ کے بیچ میں جو دوڑ لگانے کی جو جگہ ہے نا، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور عرفات، مزدلفہ اور منی، یہ 3 جو حاجی جہاں پہ 3 جگہوں پہ وقوف کرتا ہے، یعنی یہ سمجھ لے کہ بندہ حج یا عمرہ کے لیے چلا جائے تو کتنی مرتبہ دعا کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اب اگر کوئی حج اور عمرہ کے لیے جائے اور پھر بھی خالی ہاتھ آ جائے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ وہاں پہ تو قدم قدم پہ قبولیت کی جگہ ہمیں ملتی ہے۔ ایسے ہی جمرات ثلاثہ، شیطان جو کے نشان 3 ستون بنے ہوئے ہیں، شروع کا اور بیچ کا اور اخیر کا، ان تینوں جو ہے وہ جگہوں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر نظر گاہ کعبہ، جہاں سے بھی خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ پھر مسجد نبوی میں، میرے آقا علیہ السلام کی مقدس مسجد میں۔ اور ایسے ہی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ اور بھی ہے، جہاں پہ دعا کبھی پہلے قبول ہوئی ہے اس جگہ پہ دعا کرنا، وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم پر جب فضل عظیم دیکھا، بغیر موسم کے جب پھل دیکھے، تو وہیں پر اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا تھا۔ تو جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ بھی ہے جہاں پہ پہلے دعائیں قبول ہوئی تھی۔ ایسے ہی اولیاء کرام یا علماء کرام کی مجلسوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت سرکار نے جو جگہ ذکر کی، ایک معاجہ شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیوں کے سامنے بندہ جب چہرہ اقدس کے سامنے جب پہنچتا ہے، وہ خاص دعا کی، اگر یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں قبول ہوگی؟ یہاں پہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر دو تو محبوب کے در پہ آ جاؤ، تو یہاں پہ تو دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا ممبر نور، اس ممبر کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام
السلام اپنے نورانی قدموں سے روزانہ ممبر پہ جاتے اور نیچے آتے، یہاں پہ قدم بار بار پڑے ہیں، تو یہ ممبر بھی ایک خاص خوبی رکھتا ہے۔ ایسے مسجد نبوی شریف کے اندر جو ستون بنے ہوئے ہیں نا، آپ ان ستونوں پہ دیکھیں گے کسی پہ لکھا ہوگا ستون توبہ، کسی پہ لکھا ہوگا ستون تہجد، ان ستونوں کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مسجد قباء میں یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مسجد فتح ہے، جو جاتے ہیں زیارت کے لیے وہاں پہ آپ کو یہ مسجد مدینہ منورہ میں نظر آئے گی، وہاں پر۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو نسبت والی مسجدیں جہاں جہاں بھی ہیں آپ دیکھیں گے حج عمرہ کے وقت میں وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی وہ کنویں جو میرے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جیسے بیر شفا ہے، بیر روحا ہے، یہ جتنے کنویں نا یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر جبل احد شریف، احد پہاڑ کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی مقامات ہیں سب دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ ایسے ہی بقیع شریف، جنت البقیع کے مزارات کے پاس، احد شریف میں شہداء کے مزارات کے پاس، یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر کچھ خاص چیزوں کا میں ذکر کروں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس، یہ بغداد شریف میں ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جا کے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرماتا ہے۔ ایسے بغداد شریف میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ استجاب دعا کے لیے تریاق مجرب ہے، یہاں پہ تو دعا میں نے رد ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اللہ یہاں پہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مقدس مزار کے پاس، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ ایسے ہی سیدنا معروف خرقی، یہ بھی بغداد شریف میں ان کا بھی مزار ہے۔ ان کے مزار کے بارے میں بھی علامہ زرخانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بندہ جائے 100 بار قل اللہ شریف پڑھے اور پھر اللہ سے جو چاہے مانگے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ یہ یاد رکھیں تاکہ بغداد شریف میں جانا ہو تو ان مقدس مزارات پہ خاص طور سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اب آئیں اپنے ہندوستان کے اندر کون سی وہ جگہ ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ العزیز کا مزار پرانوار وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں فرماتا، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت سرکار نے کچھ اور بزرگوں کے ناموں کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر اللہ کے نیک بندے کے مزار کے پاس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا جو مقام تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اب میں یہاں پر کچھ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں، تاکہ بندہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو دعا کی عدم قبولیت کا باعث بنے۔ وہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے 15 ہیں وہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے 10 کو ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے 5 کا اضافہ کیا۔ اب ان میں سے پہلا سبب جہاں پہ دعا کی قبولیت کو روک دیا جاتا ہے، کوئی دعا کی قبولیت کی شرط یا اس کا ادب نہ پایا جائے تو وہاں پہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جو آداب بتائے تھے یا جو اس کی شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کی، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے آتا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑوں کے اندر جو ہے وہ گرد لگی ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے کہتا یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اور اس نے جو پرورش پائی وہ حرام سے پائی، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ بتاؤ، مسافر کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے، پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن جس کے شکم میں حرام کا لقمہ ہو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مسافر اور ایسے پریشان حال کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، گناہوں میں مبتلا ہونا، یعنی بندہ جب گناہگار زیادہ ہو تو پھر اس کو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت کعب آبار کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قید پڑا، آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے 3 بار دعا کے لیے گئے لیکن پانی نہیں برسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ میں تیری اور تیرے ساتھ والوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے اندر ایک چگل خور موجود ہے جو ایک کا عیب دوسرے سے بیان کرتا ہے۔ آج تو چگل خوری بڑی عام بلا ہوگی، اس کو چھوٹا سا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے لیکن
چگل خور موجود ہے تو اللہ کے نبی کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا گیا. تو عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وہ کون ہے اس کو میں الگ کر دوں؟ تو حکم آیا کہ آئے موسیٰ میں تمہیں تو چگل خوری سے منع کرتا ہوں, میں خود ایسا کروں؟ یعنی رب نے فرمایا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب سب کو توبہ کا حکم دیا, اس کے بعد میں جب دعا مانگی تو اللہ نے مینا برسا دیا اور باران رحمت کا نزول ہو گیا. اسی طرح حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 7 سال تک قید پڑا, لوگ مردار اور بچوں کو کھانے لگ گئے, پہاڑوں میں نکل جاتے, آج اس سے دعا کرتے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس زمانے کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اگر تم میری طرف اتنے چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں, تمہارے ہاتھ آسمان کو لگ جائیں, تمہاری دعائیں زبانیں دعا کرتے کرتے گونگی ہو جائیں, تب بھی میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا اور کسی رونے والے پر رحم نہیں کروں گا جب تک مظلوموں کا حق ان کو واپس نہ کر دیا جائے. اب بنی اسرائیل نے جب مظلوموں کا حق واپس کیا تب اللہ نے مینا برسا دیا. اسی طرح مالک بن دینار کہتے ہیں بنی اسرائیل ایام قحط میں مینا کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو اللہ نے وہی نازل فرمائی, ان سے کہہ دے کہ تم میری طرف نکلتے ہو ناپاک بدنوں کے ساتھ اور ہتھیلیاں میری طرف اٹھاتے ہو جن سے تم نے خون ناحق کی ہے, تمہارے پیٹ میں حرام مال ہے, اب تم پر میرا غضب سخت ہو گیا ہے اور تم کو سوا زیادہ مجھ سے دور ہونے کے دعا سے کچھ فائدہ نہ ملے گا. یعنی تم یہ حرام کاموں کے ساتھ میں اگر میری بارگاہ میں دعا کرو گے میں دعا قبول نہیں کروں گا. تو یہ ایک بڑا سبب ہے گناہوں سے تلوث ہونا. اور یہاں پر دیکھ بڑی پیاری حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی, یہ دعا کے واسطے نکلے تو چونٹی کو دیکھا, چونٹی چھوٹا سا چونٹی کو دیکھا, اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی ہے اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں, ہم کو بھی تیرے رزق سے بے پرواہی نہیں ہو سکتی, تو ہم کو اور گنہگاروں کے سبب ہلاک مت کر. یعنی یہ گنہگار ہے, ان کی وجہ سے اگر بارش نہیں ہو رہی اللہ, ہم بھی تو تیری مخلوق ہے, ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر کے فرمایا چلو واپس چلو, اس چونٹی کی دعا سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا. تو جو گناہ سے توبہ کرتا ہے یا گناہ نہیں کرتا اللہ اس کی دعا سنتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر اور بھی دیگر روایات ہیں. پھر اس کے بعد میں تیسرا سبب ہے استغناء مولا. اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے, وہ چاہے تو دعا کو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے. بندے کو یہ نہیں حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. اللہ نے کیا نہیں دیا ہے؟ تو یہ اللہ کا استغنا, وہ بڑا غنی ہے, جس کی چاہے دعا قبول فرما لے. پھر ایک سبب ہے حکمت. کبھی کبھی ہم نادانی سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اسے قبول نہیں فرماتا ہے. پانچواں ہے کبھی دعا کے بدلے بندے کو اللہ تعالیٰ ثواب آخرت دے دیتا ہے. دعا بندہ کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے لیکن ثواب آخرت دے دیتا ہے. اور اسی طرح یہ ایک 3 لوگ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے 3 ایسے لوگ ہیں. پہلا, ایک تو وہ جو ویرانے مکان میں اترے, ایک دم سنسان جگہ میں اترے. اور دوسرا وہ مسافر کہ جو سرے راہ یعنی بالکل سڑک کے کنارے جو ہے نا اتر جائے, سڑک کے کنارے رک جائے اور اس سے بچ کر کے نہ اترے. اور تیسرا وہ جو خود اپنا جانور چھوڑ دے اور اب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو روک دے. اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بالکل قبول نہیں کرتا. مطلب یہ ہے یہ 3 لوگ ایسے ہیں انہوں نے جو کام کیا اگر اس کے بارے میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ ابھی اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ایک اور حدیث پاک سن لیں, اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک وہ بندہ جس کے نکاح میں بد اخلاق عورت ہو اور اس کو طلاق نہ دے, اور دوسرا وہ بندہ جس کا کسی پر کچھ آتا ہو اور گواہ نہ بنائے, اور تیسرا وہ بندہ جس نے بے وقوف کو بے عقل کو مال دے دیا. بے وقوف کو بے عقل کو مال دے دیا. یہ 6 لوگوں کا میں نے ذکر کیا, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب اس کا مطلب آپ سمجھ لیں, نہیں تو کہیں الٹا مطلب سمجھ لیں گے تو کچھ اور دقت ہو جائے گی. ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویرانے مکان میں اترنے والا اس کو پتہ یا نقصان ہے, چوری ہو جائے گی, جن تکلیف پہنچائیں گے, اس کے باوجود جان بوجھ کے یہی کام کر رہا, پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے, تو اس سلسلے میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ اپنا خود مصیبت میں پڑھ کے پھر دعا کر رہا ہے. اسی طرح جو راستے کے کنارے اترتا ہے, لوگ نکلتے ہیں, سامان چوری ہو جائے گا, کوئی کچل کر کے نکل جائے گا, کوئی جانور تکلیف پہنچا دے گا, تو اب خود ہی تکلیف میں پڑ رہا, پھر کہہ رہا اللہ مجھے یہاں تکلیف سے بچا لے, تو اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جانور کو کوئی چھوڑ دے, روک کر کے نہ رکھے, پھر کہ اللہ اس جانور کو تو روک دے,
تو خود اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا اور پھر کہہ رہا اللہ روک دے، تو ایسے بندے کی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، جتنا سیدھا کرنا چاہو گے وہ سیدھی تو ہوگی نہیں، وہ ٹوٹ جائے گی اور طلاق کا معاملہ پیش آئے گا۔ تو اگر کوئی بد اخلاق عورت نکاح میں ہے تو یا تو پھر صبر سے کام لے اور یا پھر طلاق دے دے۔ بندہ صبر بھی نہیں کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا ہے اور پھر بد دعا کرنے میں لگ جاتا ہے، تو ایسی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی جو بندہ گواہ نہ بنائے اور اپنا مال جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال دے تو اب مال برباد ہو جاتا ہے، تو خود ہی اس نے اپنا غلط کیا ہے نا، تو ایسے کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ ذکر کیا گیا ہے ان کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اگر اس سلسلے میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب ان میں 3 لوگ اور ہیں جن کا امام جعفر صادق نے ذکر کیا۔ ایک آدمی اپنا منہ کھول کر کے بیٹھ جائے، کہے اللہ مجھے روزی دے دے۔ اللہ نے کہا تھا روزی ڈھونڈو اور منہ کھول کے روزی مانگ رہا ہے، تو ایسے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس کو روزی تلاش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو بندہ فضول خرچی کرے، مال اڑا دے، پھر کہ اللہ مجھے اور مال دے دے، تو رب فرماتا پہلے ہی میں نے تجھے کہا تھا فضول خرچی مت کرنا، اب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں جو بندہ رہتا ہے جو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو اب پھر دعا کرتا ہے اللہ مجھے ان کی تکلیف سے بچا، تم خود ہی تکلیف میں جا کر کے بیٹھ گئے ہو، اب اس وجہ کے دعا کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ ایسے شخص کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اور بھی اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت ساری فائدے والی چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، تو ان چیزوں میں اگر بندہ دعا کرے تو خود ہی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے ایسے لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے مولا ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں شب قدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ شب قدر میں مولا ہماری مغفرت کا سامان پیدا فرما دے۔ العالمین ہم گنہگاروں کو مولا ماہ رمضان کے صدقے میں بالکل پاک صاف اور ستھرا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی نمازیں، تراویح، تلاوتیں، دیگر عبادتیں اپنی بارگاہ میں کی، اللہ ان میں جو کمیاں رہ گئی ان کو معاف کر کے ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔